اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں غزہ اور لبنان میں اسرائیلی حملوں کی گونج۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے خطاب میں کہا کہ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی فوری ضرورت ہے۔ لبنان اسرائیل تنازع کا بھی سفارتی حل ممکن ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انٹونیو گٹریس نے کہا کہ غزہ اور لبنان میں شہریوں پر اسرائیلی بمباری ہو رہی ہے۔ ترک صدر اردوغان کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کو فلسطین سے متعلق وعدے پورے کرنے ہوں گے۔ اسرائیل لبنان کو دوسرا غزہ بنانے کے لیے پاگل ہو گیا۔ مسلسل اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 558 تک پہنچ گئی، جبکہ 1800 سے زائد زخمی ہو گئے۔ جواب میں حزب اللہ نے اسرائیلی فوجی علاقوں پر میزائل اور راکٹ برسا دیے۔ اسرائیلی حکام حزب اللہ کے حملوں میں ہوئے نقصانات کو چھپا رہے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت سے شہداء کی تعداد 41,467 تک پہنچ گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی چین کے 75ویں قومی دن کے موقع پر چینی قونصلیٹ آمد، چینی عوام کو مبارکباد دی۔ اپنے خطاب میں کہا کہ پاک چین تعلقات پائیدار ترقی کی جانب گامزن ہیں۔ اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن تذبذب کا شکار، مسلسل چھٹا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ وزیراعظم شہباز شریف 5 روزہ سرکاری دورے پر نیو یارک پہنچ گئے۔ وزیراعظم آج نیو یارک میں مصروف ترین دن گزاریں گے۔ وہ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے رکن ممالک کے سربراہان کے لیے دیے گئے استقبالیے میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کی افتتاحی تقریب میں شرکت بھی کریں گے۔ سازی اور آئین سازی عدالت کے تھرو نہیں ہو سکتا، مگر خود 184 کے نام پہ 186 کے نام پہ جج صاحبان نے اپنے آپ کو طاقت دیا ہے کہ وہ آئین سازی کر سکتے۔ کہ فلو کراسنگ کو کمبیٹ کرنے کے لیے عدالت نے فیصلہ کیا کیا، 63A کا جب فیصلہ کیا جا رہا تھا، عدالت نے یہ اختیار اپنے پاس لے لیا کہ آئین میں ترمیم وہ کر سکتے ہیں، ہم نہیں۔ مجھے آئینی عدالت چاہیے جو بنا کر رہیں گے۔ آئینی عدالت ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی۔ جس ذمہ داری کے لیے جج صاحبان بیٹھے ہیں وہ ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی۔ جج صاحبان نے خود کو آئین بنانے کے لیے طاقتور کیا ہے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں قانون سازی اور آئین سازی عدالت کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی جرنیل یا جج کے پاس حکومتی اختیارات نہیں ہونے چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ اس ملک میں جج اور جنرل نے حکومتوں کو گھر بھیجا۔ جوڑ توڑ کی سیاست بھی ملک میں چلی۔ بلاول نے حکومت سندھ کو کے الیکٹرک سے جان چھڑانے اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بجلی کمپنی بنانے کی ہدایت بھی کر دی۔ میں حکومت سندھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ کے الیکٹرک کی جو مونوپلی ہے یہ تروانا ہے۔ سندھ پیپلز بجلی کمپنی بنائے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرو اور کراچی کے عوام کو بجلی فراہم کرو، اور پھر آپ فری مارکیٹ کا ذرا کمپٹیشن کرے اس کے الیکٹرک۔ بہت وزن ہے آپ کی بات پہ، اور اس پہ سوچنا چاہیے کہ وین یو آپ جو کہتے ہیں نا، آپ انگلی دیتے ہیں وہ پورا تو نو ان انگریزی آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی توبہ جو میمز بنیں گے یہاں معاف۔ بلاول بھٹو کی سندھ ہائی کورٹ بار سے خطاب کے دوران انگلش محاورے پر گڑبڑاہٹ۔ بلاول نے ایک سوال کا جواب اردو میں دیا جس پر ہال کہکہوں سے گونج اٹھا۔ بلاول نے کہا کہ وہ انگلش محاورے کی بات کر رہے ہیں، آپ کچھ اور نہ سمجھیں۔ بلاول خود بھی ہنس پڑے اور کہا کہ اب اس پر بہت میمز بنیں گی۔ آرمی چیف کا وانا جنوبی وزیرستان کا دورہ۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال، انسداد دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشنز پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے فرائض کی ادائیگی میں قربانیاں دینے والے سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاک فوج قانون نافذ کرنے والے اداروں بالخصوص KPK پولیس کو ان کی استعداد کار بڑھانے کے لیے مستقل مدد اور تکنیکی مدد بھی فراہم کرتی رہے گی۔ پنجاب الیکشن ٹریبیونل کیس میں الیکشن کمیشن کی اپیل پر فیصلہ محفوظ۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ٹریبیونلز کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ ٹریبیونل کی تعداد کا انحصار کیسز پر ہے۔
کیسز کو دیکھتے ہوئے ججز کی تعداد پر فیصلہ کریں گے. چیف جسٹس کے ریمارکس. مزید کہا کہ آئین کی کتاب موجود ہے لیکن کوئی پڑھنا گوارا نہیں کرتا. میں ایک درخواست کر کے تھک گیا ہوں لیکن کسی نے زحمت نہیں کی. جو معاملات عدالت کے نہیں انہیں آپس میں حل کریں.